السلام علیکم دوستو، اللہ کے وجود ہونے پر جاوید اختر نے جب سوال اٹھایا تو ہمارے سمائل مفتی صاحب نے کیا کرارا جواب دیا یہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، مگر اس ڈیبیٹ کے بعد ہمارے سلمان اجری مفتی صاحب نے ایک تقریر اور بیان کیا کیا ہے اور کیا سنایا ہے آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ میں مختصر آج گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں، تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے، سانسیں باقی ہے، اخلاقی فریضہ نہیں، تمہاری جان کا یہ فریضہ ہے، جب رب ذوالجلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتا بھونکے اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ مصلحت حکمت الگ مسئلے، آپ کو میں بتاؤں آج ہماری جو ان حالات ہیں، مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت ہے۔ بے شک۔ اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں، خاموش رہ گئیں، ان کو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گونگا شیطان ہے۔ دین حق پر کوئی حملہ آور ہو، کیا بات ہے۔ سورہ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ سورہ میں ہے، یہ سورہ آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے۔ بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں، سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو۔ بے شک، بے شک۔ تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ بے شک۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز، حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں، جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے، میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، اے مومنوں، حالات جیسے بھی سخت آ جائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کس بات سے ڈر ہے تمہیں، کس بات سے خوف ہے تمہیں؟ میرے عزیزوں میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں، یزید کے ناچ کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں۔
ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو، پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے، عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے، یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے، تمہاری ماں کی گود میں آئے، مؤذن آیا، کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان، اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے، زور سے بول۔ ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی۔ سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے، جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی۔ اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی، آپ ہیں، ہم ہیں، ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا، کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی۔ بادشاہ وقت بھی ہو، اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا، اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی، اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی، اس کا بھی نام اکبر ہے۔ میرے عزیزو، وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا، وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے؟ ہاں، لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو، امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے، پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے۔ دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے۔ اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے، اور کسی کے نام سے بھی، ہاں پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا۔ جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے، جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے، صفیں لگ چکی تھی، امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی، کیا کہا پہلا جملہ؟ اللہ اکبر۔ ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا۔ اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا، نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے۔ دوستو، ہمارے سلمان مفتی اظہری صاحب کا بیان اور تقریر آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرتے جائیں۔